نمبر 31 تحفۃ الفقہا، یہ کتاب ہے علامہ علاء الدین سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 540 ہجری۔ یہ وہی کتاب ہے جس کی شرح علامہ ابو بکر کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بدائع الصنائع کے نام سے لکھی۔ تو بدائع الصنائع کا جو متن ہے وہ تحفۃ الفقہا ہے۔ یہ تحفۃ الفقہا، اس کتاب کا سبب تالیف یہ ہے، مصنف نے مقدمے میں لکھا کہ مجھ سے میرے بعض ساتھیوں نے کہا کہ ایک ایسی کتاب لکھی جائے کہ جس میں امام قدوری سے جو مسائل چھوٹ گئے ان کا تذکرہ ہو، اور جو مغلق اور پیچیدہ مقامات ہیں ان کی وضاحت ہو، اور نئے پیش آمدہ مسائل کا تذکرہ ہو۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنی اس کتاب میں امام قدوری کی کتاب کو بنیاد بنا کر ان سے بھی مسائل لیے، جو رہ گئے ان کا بھی تذکرہ کیا، اور ساتھ ساتھ اس کتاب میں انہوں نے جو مشکل مقامات ہیں فقہ کے ان کو بھی حل کیا۔ یہ کتاب 3 جلدوں میں دارالکتب العلمیہ سے طبع ہے۔ کتاب کا اسلوب وہی ہے جو امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کا المختصر القدوری میں اسلوب ہے۔ اب ضرورت تھی اس کتاب کی شرح کی، تو انشاءاللہ آگے تعارف آئے گا کہ اس کتاب کی شرح پھر علامہ ابو بکر کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی، بدائع الصنائع فی ترتیب شرائع۔ تو یہ کتاب شرح ہے تحفۃ الفقہا کی، اور اسی کتاب کی شرح کی وجہ سے آگے بات آئے گی کہ پھر مصنف نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح ان کے ساتھ کرایا تھا، اور یہ جملہ مشہور ہو گیا تھا، شرح تحفتہ وتزوج ابنتہ۔ تحفہ کی شرح لکھی تو انہوں نے اپنی بیٹی کا ان کے ساتھ نکاح کرایا۔ پھر یہ تینوں بڑے اپنے دور کے علماء تھے۔ علامہ عبد القادر قرشی نے الجواہر المزریہ فی طبقات الحنفیہ میں لکھا، جب فتویٰ شائع ہوتا تھا اس میں سب سے پہلے دستخط سسر کا ہوتا، صاحب تحفۃ الفقہا، اور پھر آگے رائے ہوتی علامہ کاسانی بدائع الصنائع والے کا دستخط ہوتا، اور نیچے ان کی یعنی گھر والی اور ان کی بیٹی اس کا دستخط ہوتا، یعنی تینوں فقیہ تھے۔ تو جب فتویٰ شائع ہوتا تھا تو سسر کا، داماد کا اور اس کی بیٹی کا، تینوں کا اس پہ دستخط ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فاطمہ کو بڑی فقاہت اور علم میں اور فقہ میں بڑا مرتبہ عطا کیا تھا۔ تو بہرحال تحفۃ الفقہا یہ کتاب اس وقت طبع ہے، اس لحاظ سے مفید ہے کہ اس میں مسائل اختصار کے ساتھ جمع ہے، مشکل مقامات کا حل ہے۔ نمبر 32 الفتاوی الولواجیہ۔ فتاوی ولواجیہ مصنف ہیں امام ابو الفتح ظہیر الدین ولواجی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 540 ہجری۔ ولواج افغانستان کا ایک صوبہ ہے بدخشان، اس کا ایک قصبہ ہے ولواج، اسی کی طرف نسبت کر کے انہیں ولواجیہ کہا جاتا ہے۔ یہ فتاویٰ پہلے تو طبع نہیں تھے، لیکن اب یہ فتاویٰ دارالکتب العلمیہ سے طبع ہو چکے ہیں۔ اس میں ان کا اسلوب یہ ہے کہ یہ ہر باب کے تحت متعدد فصلیں قائم کرتے ہیں، اور ہر فصل کے تحت مسائل کو الگ الگ ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 33 خلاصۃ الفتاویٰ۔ علامہ طاہر بن احمد بن عبد الرشید بخاری رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 542 ہجری۔ یہ فتاویٰ بہت معروف ہیں، عموماً فقہ کی کتابوں میں آپ کے سامنے خلاصۃ الفتاویٰ کے نام سے اس کتاب کا تذکرہ بڑھائے گا، اور یہ بڑے معتبر عالم گزرے ہیں، اور ان کی کتاب بھی اہل علم کے ہاں معروف ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے، علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1304 ہجری نے الفوائد البہیہ میں جب ان کا ترجمہ لکھا تو ان کا تذکرہ ان القابات کے ساتھ کیا، کان عدیم النظر فی زمانہ فرید ائمۃ الدہر شیخ الحنفیہ بما وراء النہر، یعنی ان القابات کے ساتھ ذکر کیا کہ یہ زمانے کے وہ عالم ہیں کہ جن کا مثل نہیں موجود ہے، اور یہ زمانے کے یکتا عالم گزرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی قبولیت عطا فرمائی تھی۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ کیا کہ ان کی 2 کتابیں تھیں، ایک خزانۃ الواقعات اور ایک کتاب النصاب۔ انہوں نے اس کتاب کا اس میں اختصار بھی کیا، فقہ کے جو مسائل اب تک رہ گئے تھے ان کا تذکرہ بھی کیا، اور پھر فقہ کے مسائل کو کتاب، ابواب اور فصول کی ترتیب میں سب مسائل کو یکجا طور پہ جمع کیا۔ تو اس کتاب کی ترتیب بھی بہت اچھی ہے کہ اس میں مسائل آپ کو منقع اور مہذب انداز میں الگ الگ ملیں گے۔ اور اس کتاب کا ایک سب سے اہم فائدہ یہ ہے، اس کے اندر جو فتاویٰ ہیں عموماً وہ ہیں جو معتبر ہیں۔ اس لیے علامہ عبدالحی لکھنوی ایک محقق عالم ہے، وہ اس کتاب پر اپنا تبصرہ کرتے ہیں کہ وقت تعالیٰ من تصانیفی خلاصۃ الفتاویٰ ذکر فی انہ لخص من الواقعات والخزانہ وہو کتاب معتبر عند العلماء معتمد عند الفقہاء،
وہ کہتے ہیں میں نے ان کی اس تصنیف کا مطالعہ کیا اور انہوں نے اس کتاب کو خلاصہ نکالا ہے واقعات اور خزانہ سے. یہ معتبر کتاب علماء کے ہاں اور فقہا کے ہاں بھی معتبر ہے. تو اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کتاب سے فتویٰ دیا جا سکتا ہے اور اس کتاب سے حوالہ جات ذکر کیے جا سکتے ہیں. اس لیے اہل علم کے ہاں، حنفیہ کے ہاں اس کتاب کی شہرت زیادہ ہے. تو نام کیا ہے؟ خلاصۃ الفتاوی. نمبر 34 مجموع النوازل والحوادث والواقعات. امام احمد بن موسیٰ بن عیسیٰ متوفی فی حدود، یہ 550 ہجری کے حدود میں ان کا انتقال ہوا ہے. یعنی اس یقینی طور پر ان کے متوفی کا علم نہیں ہو سکا، لیکن 550 کے ارد گرد ان کا انتقال ہوا ہے. اس کتاب میں انہوں نے امام ابو اللیث سمرقندی کے النوازل، ابو بکر بن فضل کے فتاوی اور امام ابو حفص کبیر کے فتاوی کو جمع کیا. کتاب کے نام سے ہی واضح ہے کہ مجموع النوازل والحوادث والواقعات، یعنی نئے پیش آمدہ مسائل واقعات کا میں نے اس میں تذکرہ کیا، لیکن یہ کتاب اس وقت طبع نہیں ہے، غیر مطبوعہ کتاب ہے. نمبر 35 جامع الفتاوی للناصری. امام ابو القاسم ناصر الدین محمد بن یوسف سمرقندی متوفی 556 ہجری. اس کتاب کے بارے میں حاجی خلیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کتاب مفید معتبر، کہ یہ کتاب مفید ہے اور معتبر ہے، لیکن یہ کتاب اس وقت طبع نہیں ہے. جامع الفتاوی للناصری اس وقت طبع نہیں ہے. البتہ اس کتاب کے حوالے سے مسائل بعد کی کتابوں میں خاص طور پہ تاتار خانیہ اور محیط برہانی میں